اگر عشق کو تمنائے حبیب کا نام دیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عشق کو تمنائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں تو اس میں فراق کا ہونا لازمی ہے۔ تمنا کی ہستی مشاہدے تک ہے، دیدار سے تمنا کا آغاز ہوتا ہے، اور تمنا دیدار کی یاد میں پلتی ہے۔ جو ایک بار دیکھا اسے دوبارہ دیکھنے کی آرزو عشق ہے، جو ایک بار دیکھا اسے دوبارہ دیکھنے کی آرزو عشق ہے۔ عشق ہمیشہ فراق سے گزرے گا۔ عشق ہجر کے آتش قدوں میں جوان رہتا ہے اور وصال کے برف خانوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔ عشق ہجر کے آتش قدوں میں جوان رہتا ہے اور وصال کے برف خانوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔ بات کہنے کی نہیں، بس صرف غور کرنے کی بات ہے۔ فرشتے ہمہ وقت تقرب میں ہیں، وصال میں ہیں، وہ عشق سے محروم ہیں۔ وہ صرف فرشتے ہیں۔ انسان فراق میں ہے، عشق میں ہے، انسان کے پاس یاد ہے، اور یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں اللہ کی یاد ہے اور وہاں دیدار ہوگا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس فراق ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے، تمنائے وصال ہے۔ اور فرشتے اطاعت میں ہیں، عشق میں نہیں۔ عشق سوز ہے، عشق ساز ہے، عشق خاموشی ہے، عشق آواز ہے۔ عشق میں حسن کا سب سے بڑا راز ہے، یعنی فراق ہی تو وصال کا حاصل ہے۔ یعنی فراق ہی تو وصال کا حاصل ہے۔ دنیا کے عظیم شاہکار فراق کے کرشمے ہیں، رومیو جیلیٹ، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، اور اس طرح کے اور کئی دل نواز، دل سوز اور دل گداز واقعات دریائے فراق کی جمع موجیں ہیں۔ محبوب کا سب سے قیمتی تحفہ اپنے محب کے لیے فراق کا تحفہ ہے۔ فراق کے زمانے شخصیت ساز زمانے ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں انسان کے اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے، خوابیدہ اور خفتہ صلاحیتیں دریافت ہوتی ہیں، انسان کا اپنا باطن اس پر آشکار ہوتا ہے، محبوب کی یاد اسے جگاتی ہے، اور جاگنے والا انسان فراق کی راتوں سے اور بھی بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔